السلام علیکم، پولیٹیکل لاجک میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی ویڈیو ہم نے بہت اہم موضوع پر بنائی ہے، جس میں ہم بات کریں گے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہونے والے کانفلکٹ پر۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان شروع ہونے والے اس تصادم میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا کافی ہیوی نقصان کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک طرف آرمینیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آذربائیجان کے کئی ٹینکس تباہ کیے ہیں اور ہیلی کاپٹر گرایا ہے، جبکہ دوسری جانب آذربائیجان نے بھی کچھ اسی طرح دعوے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمینیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ترکی آذربائیجان کی طرف سے آرمینیا پر حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ترکی نے ان کا ایک فائٹر جیٹ بھی گرایا ہے F-16 طیارے کی مدد سے۔ بہرحال ترکی نے اس دعوے کو مسترد کیا ہے۔ دوستو، ہم اس کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ صدیوں سے ہی کوہ کاف کے اس جنوبی پہاڑی سلسلے پر اپنے وقت کے 3 بڑے امپائرز کا کمپٹیشن جاری رہا۔ بنیادی طور پر تو یہ علاقہ پرشین امپائر کے زیر انتظام تھا، مگر آٹومن امپائر اور رشین امپائر نے ہمیشہ یہ کوشش جاری رکھی کہ اس علاقے پر کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ کیا جا سکے، اور بالآخر 1805 میں رشین پرشین وار، جو 1804 سے 1813 تک جاری رہی، اس میں رشیا نے پرشین امپائر کو شکست دی اور یہ علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد یہاں کے جو حکمران تھے ابراہیم خلیل خان، انہوں نے الیگزینڈر فرسٹ کو زار تسلیم کر لیا اور ان کے بہاف پر اس علاقے کے حکمران بنے۔ اس کے بعد 1813 سے 1917 کے رشین ریولوشن تک یہ علاقہ روس کے زیر تسلط رہا۔ 1917 میں روس کے انقلاب کے دوران ماسکو میں قائم حکومت کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ نکولاس II کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا اور پورے روس میں کیوس اور افراتفری کا ماحول تھا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صدرن کوہ کاف کے ان علاقوں کے لوکل لیڈرز نے ایک بغاوت کی اور ان علاقوں کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا، یعنی روس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ جب ان 3 ممالک نے علیحدگی کا اعلان کیا، تب بھی ناگورنو قراباخ کے اس خطے پر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان رسا کشی جاری تھی۔ جب ان تینوں ممالک نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، تب بھی قراباخ کا خطہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک اہم مسئلہ تھا۔ آرمینیا چاہتا تھا کہ یہ علاقہ آرمینیا کے ساتھ شامل ہو، مگر آذربائیجان چاہتا تھا کہ یہ علاقہ انہی کا حصہ ہے اور ان کے ساتھ ہی رہے گا۔ آرمینیا نے اس وقت ایک چھوٹے لیول پر جنگ کی شروعات کی آذربائیجان کے ساتھ، اور اس علاقے میں قراباخ میں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور بغاوت کرنا شروع کر دیا۔ آذربائیجان نے یہ دیکھتے ہوئے اپنی فوج قراباخ میں بھیجی تاکہ ان علیحدگی پسندوں کو کچل دیا جا سکے، اور وہ اسی میں مصروف رہے، اور اسی چھوٹے لیول کے اس چھوٹے پیمانے کی جنگ کو لڑتے ہوئے آذربائیجان پر بولشوکس نے حملہ کر دیا اور سوویت یونین نے آذربائیجان پر قبضہ کر کے اسے اپنا ایک سوویت ریپبلک بنا دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی آرمینیا اور جارجیا پر بھی سوویت یونین نے حملہ کر کے انہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر دیا۔ دوستو، ناگورنو قراباخ کے مسئلے پر جو موجودہ کانفلکٹ اس وقت آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان چل رہا ہے، اس کی اصل وجہ تب شروع ہوئی تھی جب سوویت یونین کے جنرل سیکریٹری نے اس خطے کو ایک الگ سٹیٹس دیا اور اسے آٹونومس ریجن ڈکلیئر کیا، جسے قراباخ آٹونومس اوبلاسٹ آف سوویت یونین کا نام دیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس خطے پر آرمینیا کا دعویٰ اور مضبوط ہوا، یعنی آرمینیا کو یہ لگنا شروع ہوا کہ یہ علاقہ تو آذربائیجان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس پر ہم دعویٰ کریں گے۔ چونکہ اس علاقے کی اکثریت آرمینین نسل کے تھے اور اکثریتی جو عوام ہیں، یہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں،
وہ آرتھوڈاکس کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں، اس لیے آرمینیا نے اس علاقے پر اپنا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ 80 کے دہائی میں جب سوویت یونین انتہائی کمزور ہوا میخائیل گورباچیو کی پالیسیز کے باعث، تو اس دوران آرمینیا نے ایک دفعہ پھر سے اس مسئلے کو اٹھانا شروع کیا، چونکہ آرمینیا کو اب معلوم تھا کہ اب USSR کمزور ہو چکا ہے اور اس کی مخالفت کر کے نیشنلسٹ موومنٹ کو ہم ہوا دے کے اس مسئلے کو مزید ہم اچھال سکتے ہیں اور انڈیپینڈنس لے سکتے ہیں اور اس علاقے کو آرمینیا میں شامل کروا سکتے ہیں۔ 1988 میں جب آرمینیا نے دیکھا کہ سوویت یونین کے حالات اب خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ میخائیل گورباچیو جو اس وقت کے سیکریٹری جنرل تھے، انہوں نے یہ پالیسی اڈاپٹ کی تھی کہ وہ کسی بھی علاقے میں ملٹری انٹرفیرنس نہیں کریں گے یا ملٹری ایکشن نہیں لیں گے۔ ان کی یہی پالیسی بالآخر سوویت یونین کی ڈیزولیوشن کا یا پھر ان کی فال کی وجہ بنی۔ دوسری جانب آذربائیجان میں بھی لوگ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ وہ اس علاقے کو آرمینیا کو سونپ دیں گے، کیونکہ وہ شروع سے ہی اسے اپنا خطہ سمجھ رہے تھے، اور اسی قرہ موومنٹ کے لیڈرز نے نیشنلسٹک سینٹیمنٹس کو اتنا اجاگر کیا، اتنا زیادہ بھڑکایا عوام کو کہ آذربائیجانی اور آرمینین عوام ایک دوسرے سے سخت نفرت کرنا شروع ہو گئے۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں باقاعدہ طور پہ سسٹمیٹکلی پوگروم شروع ہوئے۔ آذربائیجان میں رہنے والے آرمینینز کے خلاف آذربائیجان کے شہریوں نے حملے کرنا شروع کیے، اور اسی طرح آرمینیا میں رہنے والے آذربائیجانیوں کے خلاف آرمینیا کے شہریوں نے حملے شروع کیے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے پورے خطے میں جنگ و جدل کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ 1988 میں قرہ اوبلاسٹ، جو کہ آٹونومس ریجن تھا، جسے رشیا نے سوویت یونین نے ایک آٹونومس ریجن بنایا تھا، انہوں نے ایک پارلیمنٹ میں اپنے پارلیمنٹ سے قرارداد پاس کی، جس کے تحت انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنے اس خطے کو ایک آزاد ملک بنانے کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ اس بات پر آذربائیجان تو خوش تھا ہی نہیں، لیکن اس بات پہ سوویت یونین کی جو مین کونسل تھی، انہوں نے بھی اس سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سوویت یونین جو اس اوبلاسٹ یعنی اس آٹونومس ریجن کے تخلیق کار تھے، انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، یعنی اس بنیاد پر اس آٹونومس ریجن کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، یعنی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی۔ کیونکہ دیکھیں نا کہ جس سوویت یونین نے اسے تخلیق کیا ہے، اگر وہی اسے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی۔ اس لیے یہ علاقہ آذربائیجان کی ہی ملکیت کہلاتا ہے یا کہلانا چاہیے تھا۔ تو دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کی صورتحال کچھ اس طرح پیدا ہوئی کہ جب قرہ اوبلاسٹ نے خود کو آزاد ڈکلیئر کر دیا، اس بات پر سوویت یونین تو ناراض ہوا ہی، ساتھ کے ساتھ آذربائیجان بھی ناراض ہوا، اور یہ ناراضگی اس حد تک پہنچ گئی کہ دونوں میں ایک کانفلکٹ کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور 1994 میں باقاعدہ جنگ کی سی کیفیت شروع ہو گئی اور ایک جنگ کا اعلان ہوا، جس میں 1994 سے لے کر اب تک مسلسل یہ کانفلکٹس چلتی آ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ اموات 2016 کی کلیشز میں ہوئی، اور اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان اس کانفلکٹ میں اب تک 30,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ 1994 میں جاری اس جنگ کو رشیا نے کسی طریقے سے ختم کروا دیا، جس میں OSCE گروپ، جسے منسک گروپ بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی اپنا بہت اہم کردار ادا کیا اور اس جنگ کو ان دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کرانے کی کوشش کی۔ لیکن 2016 میں پھر سے کلیشز ہوئے، اور اب 2020 میں ایک دفعہ پھر سے ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہاں تک کہ آذربائیجان نے تو اعلان کیا کہ ہم تب تک اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے یا اس جنگ سے ہار نہیں مانیں گے جب تک ہم قرہ کے خطے کو یا اپنے مقبوضہ علاقوں کو آرمینین تسلط سے آزاد کروا دیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی بڑے اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔
ترکی چونکہ پہلے سے ہی آذربائیجان کا حمایتی رہا ہے، کیونکہ آذربائیجان میں رہنے والے لوگ نسلی طور پر ترک ہیں، تو ترکی جن کا پہلے سے ہی میڈیٹرینین سی میں ایک کانفلکٹ چل رہا ہے گریس اور اسرائیل کے ساتھ، اور فرانس بھی اس میں ایک اہم امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، تو یہ بات فرانس اور دیگر نیٹو ممالک سے یہ بات گوارا نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے فرانس اور دیگر ممالک اب ترکی کے مخالفت میں آرمینیا کے سپورٹ میں آ گئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ آرمینیا ٹو ورک وتھ OSCE آن نگورنو کاراباخ سیز فائر۔ دوستو OSCE جسے منسک گروپ بھی کہا جاتا ہے، یہ 1992 میں یہ تشکیل دیا گیا تھا آذربائیجان اور آرمینیا کے کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے، اور اس میں فرانس بھی ایک اہم رول پلے کر رہا ہے۔ اس گروپ کے تحت فرانس نے بجائے ایک نیوٹرل رول پلے کرنے کے اوپنلی سپورٹ کیا ہے آرمینیا کو، اور آرمینیا کے ساتھ مکمل طور پہ اظہاری یکجہتی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے جواب میں ترک صدر طیب اردوان نے بیان دیا کہ آرمینیا نے آذربائیجان کے جو علاقے قبضہ کیے ہیں ان کا تسلط وہاں سے ختم کیا جائے۔ تو دوستو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بظاہر تو یہ جنگ آرمینیا اور آذربائیجان کی لگ رہی ہے، لیکن اس میں فرانس اور ترکی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آرمینیا یہاں پر ڈبل گیم کھیل رہا ہے، ایک طرف وہ رشیا پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی جو انہوں نے رشیا کے ساتھ سائن کی تھی اسے ایکٹیو کیا جائے، کیونکہ آرمینیا نے بھی حال ہی میں الزام لگایا کہ ترکی نے اپنے F-16 طیارے سے آرمینیا کا Su-30 طیارہ گرایا ہے، یعنی کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی جو رشیا اور دیگر ممالک کے ساتھ آرمینیا کی سائن ہوئی تھی، اس میں یہ شک ہے کہ اگر ان ممالک میں سے کسی پر بھی کوئی دوسرا ملک حملہ کرے گا تو یہ تمام ممالک، اس گروپ کے تمام ممالک پر ایک حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن رشیا یہاں پر ریلیکٹنٹ نظر آ رہا ہے، کیونکہ رشیا کے آلریڈی ترکی کے ساتھ بھی بہت بہترین تعلقات ہیں، اور ترکی کے ساتھ آج کل ان کی آرم ٹریڈز وغیرہ کے ڈیل بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس لیے رشیا ذرا ریلیکٹنٹ ہے اس معاملے میں۔ یعنی اگر ایسا ہوتا ہے دوستو کہ اگر رشیا کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی کو ایکٹیو کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر رشیا ترکی پر حملہ کرے گا تو ترکی آلریڈی نیٹو کا ممبر ہے، یعنی اگر ترکی پر حملہ کرے گا تو نیٹو کا آرٹیکل 5 بھی ایکٹیو ہوگا، تو اس سے ایک بہت بڑی کلیش کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے رشیا ریلیکٹنٹ ہے کہ وہ اس میں نہ کودے۔ دوسری جانب ایران کو اگر دیکھا جائے تو ایران کو دیکھا جائے تو ایران نے انتہائی نیگیٹو رول پلے کیا ہے اس تمام صورتحال میں، بجائے آذربائیجان کو سپورٹ کرنے کے جو ایک شیعہ ڈومینیٹڈ کنٹری ہے، وہاں پر 85% پاپولیشن شیعہ ڈومینیٹڈ ہے، انہیں سپورٹ کرنے کے بجائے ایران نے سپورٹ کیا آرمینیا کو، اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی گردش کر رہی تھیں جس میں ایران کی جانب سے اسلحہ آرمینیا منتقل کیا جا رہا تھا، جو روسی ساختہ اسلحہ تھا وہ آرمینیا منتقل کیا جا رہا تھا۔ تو دوستو بظاہر یہ جنگ آرمینیا اور آذربائیجان کی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کا اصل ٹارگٹ ترکی ہے، کیونکہ ترکی میڈیٹرینین سی میں آج کل بہت ایکٹیو ہوا ہے، اس لیے جتنے بھی وہاں پر موجود پلیئرز ہیں ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ترکی اتنا زیادہ ایکٹیو کیوں ہے، کہیں ترکی پھر سے وہی نیو آٹمن پالیسی کو تو دوبارہ نہیں اپنانے جا رہا، اور اسی بات کا ڈر فرانس کو بھی ہے اور خطے کے دیگر ممالک کو بھی ہے۔ تو دوستو یہ جنگ تو فی الحال ابھی جاری ہے، اور اس میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ پاکستان نے بھی اپنے فوجی لگ بھگ 1000 سے 2000 کے قریب اپنے فوجی آذربائیجان بھیجے ہیں تاکہ وہ آذربائیجان کی فوج کو مدد دے سکے جنگ لڑنے میں، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس خبر کو مکمل رد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان نے کوئی فوجی مدد دی ہے۔ البتہ پاکستان سیاسی طور پر آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی سینٹ نے بھی آذربائیجان کے حق میں قرارداد پیش کی۔
تو دوستو اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے کیسی صورتحال بنتی ہے۔ اگر رشیا اور فرانس کلیکٹیو سیکیورٹی یا منسک گروپ ان کو ایکٹیو کرتے ہیں اور اس میں انوالومنٹ اپنی دکھاتے ہیں تو خطے میں مزید جنگ کی صورتحال بن سکتی ہے اور حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ فی الحال تو ایسا لگ نہیں رہا کہ رشیا یا فرانس پریکٹیکلی اس میں کودیں گے، لیکن امکان یہ ہے کہ شاید ترکی اس میں باقاعدہ طور پہ حصہ لے لے اس جنگ میں، اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آذربائیجان کی فورسز ایک دفعہ پھر سے 94 کی طرح شکست کے دہانے پر پہنچتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی یہ ویڈیو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔